صفحہ نمبر 117۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان پر ذکر ہو رہا ہے، ان کی حسب و نسب کا ذکر چل رہا ہے۔ اس سے پہلے ویلاگ میں ہم جو بیان کر چکے ہیں وہ تھی حضور کی ولادت، رضاعت، حلیمہ سعدیہ، رضائی بہن بھائی، مدینہ کا سفر، اور یہ سبجیکٹ ہے عبد المطلب کی کفالت۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عبد المطلب کی کفالت۔ والدہ ماجدہ کے انتقال کے بعد حضرت عبد المطلب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دامن تربیت میں لیا، ہمیشہ آپ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ عبد المطلب کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز رکھنا ایک مسلمہ واقعہ ہے، لیکن مارگولوس صاحب کو دادا کا پوتے پر مہربان ہونا بھی گوارا نہیں۔ یہ ایک انگریز کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس نے جو اپنی کتاب میں لکھا ہے تو وہ اس طرح کا اظہار کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یتیم لڑکے کی حالت کچھ اچھی نہ تھی، اور اخیر زندگی میں ان کے چچا حمزہ نے نشہ کی حالت میں محمد کو تنزن اپنے باپ کا غلام کہا تھا۔ لائف آف محمد، یہ گوروں کی کتاب ہے۔ حضرت حمزہ کے جس قول سے استدلال کیا ہے، گورا خود تسلیم کرتا ہے کہ وہ نشہ کی حالت تھی۔ اس کی تفصیل جیسے کہ بخاری غزوہ بدر خمس میں ہے کہ بدر کے مال غنیمت سے حضرت علی کو 2 اونٹ ملے تھے، اس وقت تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ حضرت حمزہ شراب میں مخمور ادھر سے گزرے اور اونٹ کا پیٹ پھاڑ کر دل اور جگر کا کباب بنایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ حمزہ کے پاس گئے اور ان کو ملامت کی۔ حضرت حمزہ سخت مخمور تھے، اس حالت میں وہ الفاظ ان کی زبان سے نکلے تھے کہ کیا اس حالت کا کوئی بیان شہادت میں پیش کیا جا سکتا ہے؟ حضرت عبد المطلب نے 82 برس کی عمر میں وفات پائی اور حجون میں مدفون ہوئے۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 برس کی تھی۔ عبد المطلب کا جنازہ اٹھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے اور فرط محبت سے روتے جاتے تھے۔ عبد المطلب نے مرنے کے وقت اپنے بیٹے ابو لہب کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سپرد کی۔ عبد المطلب نے مرنے کے وقت اپنے بیٹے ابو طالب کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سپرد کی۔ ابو طالب نے اس فرض کو جس خوبی سے ادا کیا، اس کی تفصیل آگے آتی ہے۔ یہ واقعہ خاص طور پر لحاظ رکھنے کے قابل ہے۔ عبد المطلب کی موت نے بنو ہاشم کے رتبہ امتیاز کو دفعتاً گھٹا دیا، اور یہ پہلا دن تھا کہ دنیوی اقتدار کے لحاظ سے بنو امیہ کا خاندان بنو ہاشم پر غالب آ گیا۔ عبد المطلب کی مسطن ریاست پر اب حرب متمکن ہوا، جو امیہ کا نامور فرزند تھا۔ مناسب ریاست میں سے صرف سقایا یعنی حجاج کو پانی پلانا عباس کے ہاتھ میں رہا، جو عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ نیکسٹ ویلاگ میں بیان کریں گے۔ ابھی حضور کی ولادت کی ڈیٹیل چل رہی ہے، جو ابھی ہم نے عبد المطلب کی کفالت کا ذکر کیا۔ اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں ابو طالب کی کفالت کا ذکر آئے گا۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں طوق تم ڈالو محمد کی غلامی کا۔